غریبوں کو محمد کا پسینہ یاد آتا ہے. بابا سے بلند مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے. کون سا پسینہ یاد آتا ہے؟ وہ جس خوشبو سے آقا کو صحابہ ڈھونڈ لیتے تھے. وہ جس خوشبو سے آقا کو صحابہ ڈھونڈ لیتے تھے. وہ جس خوشبو سے آقا کو صحابہ ڈھونڈ لیتے تھے. وہ خوشبودار آقا کا پسینہ یاد آتا ہے. مل کر مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے. اسی مجھے رہرا کے روح منور یاد آتا ہے اور فیض و کرم کا وہ سمندر یاد آتا ہے. پرندہ جب کسی گنبد پہ بیٹھا دیکھ لیتا ہوں تو پھر شہر مدینہ کا کبوتر یاد آتا ہے. یہ لوگ جا رہے ہیں، جائیے، مگر 2-4 سال تک آپ پچھتائیے گا اگر آپ گھر چلے گئے. اور میں نے اکثر جلسوں میں سنا ہے کہ رات کے 1 بجے جو گھر جاتا ہے اس کو راستے میں کتا کاٹ لیتا ہے. اب پتہ نہیں یہاں کیا ہے، مجھے نہیں معلوم. ورنہ اکثر سنسان جنگلوں میں، سنسان راہوں میں کتے بیٹھے رہتے ہیں. تو یہ اگر اس سے بھی بچنا ہے تو آپ تھوڑا یہاں سے بیٹھیں. جلدی لے آئیے. ماشاءاللہ جو ذی شعور ہیں، باوقار ہیں، وہ لوگ محبت اور احترام کے ساتھ انہیں معلوم ہے کہ نعت ایمان تازہ کرتی ہے تو تقریر جنت کا راستہ بتاتی ہے. نعت سننے کے لیے دل ضروری ہے، عشق ضروری ہے، تو تقریر سننے کے لیے بیداری ضروری ہے. ہر ایک چوکھٹ سے بہتر ہے میرے سرکار کی چوکھٹ. یہ چھوٹی سی کرسی چاہیے تھا لیکن کرسی اتنی بڑی لے آتے ہیں لوگ. خیر کوئی بات نہیں. 2 جڑواں شاید ہم نے سنا تھا، زندگی میں دیکھا بھی ہے، لیکن اتنی بڑی بڑی کرسیاں آ رہی ہیں، لگ رہا ہے کہ ایک ہی بار میں 3 خطیب کی خطابت ہو گئی. چلیے خیر، حضرت تشریف رکھیے. بہت عمدہ محترم بھائی جناب احمد الفتاح فیض آبادی صاحب نے پڑھا. چچا جان کہاں چلے گئے؟ اچھا کوئی بات نہیں، ضروری ہے. کم سے کم یہ تو ہے کہ اس وقت بھی آپ بیدار ہو کر اتنی دیر سے بیٹھا ہے اور مسکراتا چہرہ لے کر سامنے بیٹھے تھے. آپ ضرورت سے جا رہے ہیں، آپ جلدی سے تشریف لائیں گے. مجھے یقین ہے نبی کا عشق میرے جسم و جاں کا حصہ ہے، انہی کی نعت زبان و بیاں کا حصہ ہے. میرے نبی کے مبارک قدم پڑے ہیں وہاں، یہ وہ زمین ہے جو آسماں کا حصہ ہے. میرے نبی کے مبارک قدم پڑے ہیں وہاں، یہ وہ زمین ہے جو آسماں کا حصہ ہے. بات مدینہ شریف کی ہو رہی تھی. ایسے جلسوں میں مدینہ شریف جانے کا پاسپورٹ ملتا ہے. آپ کو نہیں معلوم؟ مدینہ شریف پیسے سے نہیں جایا جاتا. آپ تو بغل میں بیٹھ گئے، اب ادھر مخاطب ہونے میں بھی ڈر لگ رہا ہے. سامنے بیٹھے رہتے ہیں تو تھوڑا دل لگتا ہے بات کرنے میں، مگر پتہ نہیں کیا ہے کرسی پہ لوگ سنبھال کے، میں نے بڑی مشکلوں سے اٹھایا تھا، پھر لوگ چلے گئے. خیر اب میں نے اٹھاؤں گا بعد میں. وہ لوگ مفتی شمس الدین صاحب سمجھ لیں گے، وہ جو جہاں بیٹھے وہیں سے مسکراتا چہرہ لے کر میرے سامنے بیٹھے. حضرات مدینہ شریف پیسے سے نہیں جایا جاتا، مال سے نہیں جایا جاتا، سونا جواہر ہیرے سے نہیں جایا جاتا. مدینہ شریف عشق کے کشتی پہ سوار ہو کے جایا جاتا ہے. ایسی مجلسوں میں آتے ہیں جب ان کا رونا، ان کا لگنا، ان کا بولنا اور ان کے نبی کے نعت دل سے سننا اور عشق میں رونا، تب جا کر مدینہ شریف جانے کا سامان پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کرے کہ آپ ایسی مجلسوں میں آباد رہیں اور اس مجلس میں بیٹھ کر مدینہ شریف کی طلب اتنا پیدا کریں کہ ایک دن مدینہ شریف جانا آپ کے نصیبے میں ہو جائے. ایک دن مدینہ شریف جانا نصیبے میں ہو جائے، کیونکہ مدینہ شریف وہ جگہ ہے جس کے بارے میں شاعر نے کہا تھا، ہر درد کا ایک بام مدینے میں ملے گا، ہر درد کا ایک بام مدینے میں ملے گا، تکلیف کو آرام مدینے میں ملے گا. دل کھول کر کرتا ہے جو مکے میں عبادت، بے شک اسے انعام مدینے میں ملے گا. دل کھول کر کرتا ہے جو مکے میں